اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جو ہمیں آنے چاہیے اور ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، آپ سب توجہ میری طرف رکھیں گے۔ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں عیدگاہ کی طرف، سواری پر بیٹھ کر عیدگاہ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جو پیدل جا سکتا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل جائے عیدگاہ کی طرف، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سواری پر جانے کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیدل جا سکتا ہے تو اس کا زیادہ ثواب ہے اور پیدل ہی جانا چاہیے، چونکہ ہمارا مقصد ثواب کمانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف ہم پیدل جائیں، اپنے پاؤں پر چل کر جائیں، اور ایک راستے سے جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر دوسرا راستہ میسر نہیں ہے، دوسرے راستے سے نہیں آ سکتے، تو اسی راستے سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، نماز تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر سنت ادا کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ادا کرنی چاہیے۔ عیدگاہ میں ممبر لے جانا یہ بھی جائز ہے، ممبر عیدگاہ کے اندر بنا بھی سکتے ہیں اور عیدگاہ میں ممبر لے جا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے، امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، یعنی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جو واجب ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام نے پہلی رکعت میں یعنی کہ 3 تکبیریں کہنی ہیں، 3 سے زائد کہہ دی، تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ پیچھے پیروی کریں، اور دونوں رکعتوں میں اگر 6 تکبیروں سے زیادہ امام نے تکبیریں کہہ دی تو مقتدیوں کا حق ہے کہ وہ امام کی پیروی کریں، لیکن 13 تکبیروں کے آگے پیروی نہیں کرنی۔ جب 13 تکبیریں مکمل ہو جائیں تو جب 14ویں تکبیر بھول کر امام پڑھے تو مقتدی پیروی نہ کریں۔ امام تکبیر کہتا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے، کیوں تکبیر جو ہے نا یہ ہے واجب، اور اگر تکبیر بھول کر رکوع میں چلا جائے تو مقتدی پیچھے اللہ اکبر یا سبحان اللہ نہ کہتا رہے کہ لقمہ دے دوں کہ امام کھڑا ہو جائے، کیوں رکوع فرض ہے اور تکبیر کہنا یہ تھا واجب، اور فرض سے واجب کی طرف لوٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر رکوع سے کھڑا ہو کر دوبارہ تکبیر کہے گا امام تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے رکوع کو چھوڑ کر دوبارہ تکبیر کی طرف آنا یہ جائز نہیں ہے۔ رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے، رکوع میں ہی تکبیر کہے۔ رکوع میں اگر چلے گئے ہیں بھول کر تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ رکوع کے اندر ہی
تکبیر جو کہنی ہے، جو 3 تکبیریں تھیں، وہ رکوع کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر پہلے تکبیریں کہہ لے، اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ امام نے تکبیرات زوائد میں ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے۔ امام پڑھ رہا تھا، تکبیریں کہنی تھی، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بھول کر ایسے ہی ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ایسے ہی تکبیر پڑھ دی، تو مقتدی کو چاہیے کہ مقتدی پیچھے ہاتھ اٹھاتا رہے، وہ امام کی پیروی نہ کرے۔ آگے امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے ورنہ نہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا کہ اکیلا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک جماعت ہو رہی ہے، اس میں مقتدی جو مل گئے ہیں، جو اس جماعت میں نہیں مل سکے وہ کوشش کریں دوسری جگہ ان کو کوئی عید کی جماعت مل جائے، میسر آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اگر عید کی جماعت اس کو نہیں میسر آتی تو اکیلا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پھر چاشت کے نوافل ادا کر لے۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کیے، تو اگر جس کی عید کی نماز رہ جائے وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، اکیلا عید کی نماز جو تکبیروں والی ہے وہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کاٹے۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک، یعنی یہ 10 دن وہ خاتمی نہ کروائے اور بال وغیرہ نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔